impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ. آج پاکستان کو جن اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے، ان میں کیری لوگر بل کے نام پر پاکستان کے اندر سول وار بل نافذ کیا جا رہا ہے. ہیلری کلنٹن کا موجودہ دورہ اور اس دورے کے اختتام پر ان کا یہ بیان کہ پاکستانی حکومت کو معلوم ہے کہ القاعدہ کے بڑے نام پاکستان میں موجود ہیں. اس کیری لوگر بل اور امریکی شیطانی آنکھ کی منہ بولتی تصویر ہے. میرے خیال سے یہ جی بہت خطرناک بل ہے اور ہمیں کسی صورت بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہ تو یہ آپ کی سیاسی اور سماجی مدد کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی یہ آپ کے لیے کوئی ایسی خاطر خواہ تبدیلی لے کے آئے گا جس سے کہ آپ کے تعلقات بہتر کی طرف جائیں گے، بلکہ اگر یہ آپ برقرار رکھیں گے تو آپ کی سڑکوں کے اوپر جو اس بل کے اندر موجود ہے رونلڈ ریگن ایکٹ اور ہنٹر ڈنکن ایکٹ کے تحت آپ کو نہ صرف امریکن مرسنریز یا کرائے کے قاتل کریں گے جو آپ کے ملک کے اندر مختلف کام کریں گے، بلکہ یہ آپ کے ایٹمی پروگرام کو بھی بڑی برے طریقے سے جو ہے افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف مس ہیلری کلنٹن نے خود کہا ہے کہ نہ صرف حکومت پاکستان ہمیں مطلب انفارمیشن پرووائڈ کرے گی کہ ہم پاکستان کے قومی وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو وسعت دینے کے لیے استعمال نہیں کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اس کی جو ایکوزیشن یا سپلائی نیٹ ورک کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر بھی ان کے بارے میں بھی آپ معلومات امریکہ کو دیں گے، یعنی کہ آپ کے ایٹمی پروگرام کو منجمد کر دیا جائے گا. آپ نے سڑکوں کی بات کی کہ سڑکوں پر اس طرح بلیک واٹرز یا اس طرح کی کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ کھلے عام گشت کر سکتی ہیں، تو اس میں کیری لوگر بل میں اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ کئی لوگ بل کے اندر دو شکیں موجود ہیں. ایک ان کی شک موجود ہے جس کو کہتے ہیں رونلڈ ریگن ایکٹ آتھرائزیشن ایکٹ، اور دوسری ہے ہنٹر ڈنکن ایکٹ. اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ارریگولر فورسز یا کانٹریکٹرز استعمال کر سکتا ہے ان لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جو یہاں امریکہ کے کہنے کے اوپر آ کے کام کریں گے، یا جو آن گوئنگ کامبیٹ آپریشنز ہیں، یعنی انسداد دہشت گردی کے خلاف جو مختلف قسم کی مہمیں چل رہی ہیں ان کے خلاف آپریشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. اگر پاکستان چاہتا ہے امداد امریکہ کے حاصل کرنا تو اس کے لیے ضروری ہوگا پاکستان کو کہ امریکہ کی وزیر خارجہ کو یہ تصدیق کرنی ضروری ہوگی کہ پاکستان کے جو ہے پاکستانی فوج پر سویلین کنٹرول ہے یا نہیں ہے، اور اعلیٰ افسروں کی تقرریوں اور ان کی ترقیوں کے معاملات پر کڑی نگاہ رکھی جا سکے گی. تو یہ تو براہ راست مداخلت ہوئی پاکستان کے معاملات میں. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاہدہ طے کیا ہے اور اس کے تحت آپ کوئی امداد لے رہے ہیں. یہ تو آپ اپنے دروازے سارے کھول رہے ہیں، اپنے فوج کے دروازے کھول رہے ہیں، اپنے حکومت کے سارے دروازے کھول رہے ہیں ان کے اوپر. جبکہ دوسری طرف پاکستانی حکومت نے ہیلری کلنٹن کے حالیہ دورے میں انہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس سے پہلے پاکستان کو امریکہ نے مختلف ترامیم جیسے مکٹن ترمیم 1976 میں، یلن ترمیم 1977 میں، پریسلر ترمیم 1985 کے ذریعے تضحیک اور ذلت آمیز شرائط کی زد پر رکھا، اور اب پاکستان میں ایک طرف سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے کرپٹ
اور نااہل ترین سیاسی قائدین مسلط کر دیے گئے ہیں، تو دوسری طرف کیری لیگر بل آیا گیا جس کی پیشتر شکوں پر ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ 9/11 کے بعد مسلط کی گئی جنگ وار آن ٹیرر، جس کا میدان پہلے صرف افغانستان تھا، اب اس جنگ کا تھیٹر پاکستان میں سجانے کے لیے انٹینشنلی راضی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ ستم کم تھا کہ پہلے ہی عامر پرویز مشرف نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کر کے سلیبیوں کو لاجسٹک سپورٹ دینے کا اعلان کیا ہوا تھا؟ اس لاجسٹک سپورٹ کے ذریعے ہی تو بلیک واٹر، انٹرسک اور ڈائنکو جیسی بدنام زمانہ سیکیورٹی فرمز کے کارندوں کو پاکستان میں داخل ہونے کا موقع ملا اور ان کے افراد کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اشیرپاد سے پاکستان کے اندر داخل کیا گیا، اور پاکستان کے اندر موجود امریکی اور نیٹو فوج کے اڈے جو جیکب آباد، بسنی، کورکوادر کے قریب موجود ہیں، اور امریکی صدر براک اوباما کی ایف پیک پالیسی کا مطلب پاکستان اور افغانستان کو ایک جنگی تھیٹر تصور کرنا اور پھر پاکستان کی خود مختاری کو نظر انداز کرنا، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس پالیسی کا اجرا کیا گیا تاکہ ایک ایسا ملک جس کی 7 لاکھ فوج، 17 کروڑ عوام اور سب سے بڑی بات اس کی ایٹمی طاقت کو تباہ کر کے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جائے، جس کی نہ اپنی آرمی ہو اور نہ ہی کوئی دفاع کا مضبوط نظام۔ اور اب اسی روچرڈ ہولبروک کو جب انہوں نے افغانستان ایف پیک کے نام پہ بھیجا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہی ڈاکٹرن، وہی کتاب اپنی لے کر آیا ہے کہ جس کے تحت یہ بڑے بڑے ملکوں کو توڑ کر چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرتا ہے، جس کے لیے انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو تیار کیا ہے، جس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ یہ فرنٹیئر میں بیٹھ کر ایک پورا الائنس کر چکے ہیں کہ پختونستان کو کس طرح پنجاب سے الگ کر کے اور ایک پشتونوں کے نام پر بغاوت برپا کی جائے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی تاریخ ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی ہے، ان کے باپ دادا نے تو باقاعدہ پاکستان میں دفن ہونے سے انکار کر دیا۔ خان عبد الغفار خان جلال آباد میں دفن ہے، تو انہوں نے جب کو کہا کہ پاکستان نے غلام ملک ہے، میں اس میں دفن نہیں ہوتا، میں آزاد ملک میں دفن ہوں گا جہاں پہ روسی حکمرانی کرتے ہیں۔ اور ان کی تاریخ ایک راتوں رات تبدیل نہیں ہو گئی ہے، یہ پختونستان کے ایجنڈے پہ ہیں، انہوں نے آتے ہی پختونخوا وخا مخوا نام رکھا ہے اس کا، جو رکھنے کی کوشش کی ہے، اور باقی ہر چیز یعنی پہلی دفعہ اس دفعہ عید سرکاری سطح پر پاکستان سے الگ کر کے منائی گئی ہے۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، یہ سارے سائنز اور سمبلز ہیں۔ جس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ اب CIA کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کے لیے گیم پلان کھیل رہی ہے، وہ ہر پاکستانی کو نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے بلوچستان میں رئیسانی کی حکومت، سب نیشنلسٹ حکومت ہے، کرپٹ، انکمپٹنٹ، یہ تمام دہشت گرد بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان ریپبلکن آرمی کے انہوں نے چھوڑ دیے، اور ان کے ساتھ مل کر اب یہ امریکن بلوچستان میں جو بڑا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ گوادر کے ذریعے، گوادر کے پاس اپنی ایک لینڈنگ پورٹ بنائی جائے یا گوادر کو ٹیک اوور کیا جائے، اور افغانستان میں شارٹیسٹ راستہ جو ان کو ملتا ہے وہ ہلمند کی طرف جانے کا، وہ بلوچستان سے ملتا ہے۔ تو اب یہی سارے معاملات یہ سندھ اور کراچی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے بلیک واٹرز اور ان کی جو سیکرٹ سروسز ایجنسیز ہیں ان کو سب سے زیادہ امداد کراچی کے دہشت گرد سیاسی اور مقامی گروہوں سے مل رہی ہے، اور جو ان کو باقاعدہ وہاں پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں۔ اور فیڈرل گورنمنٹ میں تو انہوں نے بالکل ہی اپنے ایسٹس اور ایجنٹس لا کے بٹھا دیے ہیں کہ جن کی یعنی آپ پاکستانی امبیسڈر ٹو امریکہ سے سٹارٹ کیجئے اور یہاں پاکستان کی وزارت داخلہ تک آ جائیے، اللہ کی پناہ اتنا بڑا کمبینیشن ہمارے پاس اس قسم کے لوگوں کا جو سیاہ کردار کے اور تاریخ مشکوک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، کبھی اتنی بڑی تاریخ جمع نہیں ہوئی تھی ہمارے پاس جتنی آج انہوں نے اکٹھی کر دی ہے۔ تو اس کے بعد کس کو شک رہ جاتا ہے کہ یہ امریکنز کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کیری لیگر بل کا لے کر آنا جس کی شرائط بتا رہی ہیں۔ سارے ناپاک کھیل کو تیار کرنے کے لیے گزشتہ 7-8 سال سے خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کھیل کے لیے ایک طرف تو فاٹا میں CIA، موساد، رو نے تحریک طالبان پاکستان نہیں بلکہ امریکی طالبان کو پاکستان کے اندر کارروائیوں کے لیے تیار کیا، تو دوسری جانب صوبہ بلوچستان میں PLA اور PRA کو، تاکہ پاکستان کے اندر سول وار برپا کرنے کے لیے ان اندرونی عوامل کو استعمال کیا جا سکے۔